بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ سبق میں بسم اللہ کے متعلق بات چل رہی تھی۔ یہاں ضمیمے کے طور پر آج کے اس سبق والی ویڈیو میں بسم اللہ کے متعلق کچھ باتیں بیان مقصود ہیں۔ بات یہ ہے کہ ابتدا کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت ہے۔ دوسری صورت ابتدائی صورت درمیانے تلاوت ہے، اور تیسری صورت ابتدائی تلاوت درمیانے صورت ہے۔ پہلی جو صورت ہے یعنی ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت، یعنی تلاوت کا شروع کرنا کسی صورت کے شروع سے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ فصل اور وصل کے اعتبار سے 4 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 فصل کل، نمبر 2 وصل کل، نمبر 3 فصل اول وصل ثانی، نمبر 4 وصل اول فصل ثانی۔ فصل کل کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون، یعنی اعوذ باللہ، بسم اللہ اور شروع ہونے والی صورت، ان تینوں کو الگ الگ سانس میں پڑھنا یہ فصل کل کہلاتا ہے۔ فصل کے معنی جدائی کے آتے ہیں اور کل کے معنی مجموعے کے آتے ہیں، تمامیت کے آتے ہیں۔ فصل کل معنی ہوئے کہ تمام کو الگ الگ پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ کو الگ سانس میں، بسم اللہ کو الگ سانس میں، اور شروع ہونے والی صورت کو الگ سانس میں پڑھنا۔ نمبر 2 وصل کل ہے، یعنی تمام کو ملا کر کے پڑھنا اس طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ اور شروع ہونے والی صورت کو ایک سانس میں پڑھنا یہ وصل کل کہلاتا ہے۔ فصل اول وصل ثانی، یعنی اعوذ باللہ کو الگ سانس میں اور بسم اللہ اور شروع ہونے والی صورت کو ایک سانس میں پڑھنا۔ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون، یہ کہلاتا ہے فصل اول وصل ثانی، یعنی اعوذ باللہ کو الگ پڑھنا اور بسم اللہ کو اور شروع ہونے والی صورت کو ایک سانس میں پڑھنا۔ چوتھی صورت ہے وصل اول فصل ثانی، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ایک سانس میں اور شروع ہونے والی صورت کو ایک سانس میں پڑھنا۔ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون۔ تو جب ہم تلاوت شروع کر رہے ہیں کسی صورت کے شروع سے،
تو پڑھنے کی یہ چاروں صورتیں جائز ہیں، یعنی فصل کل، وصل کل، فصل اول وصل ثانی اور وصل اول فصل ثانی، یہ چاروں صورتیں جائز ہوں گی۔ لیکن ان میں فصل اول وصل ثانی یہ زیادہ بہتر ہے، وہ اس لیے کہ اس صورت میں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اعوذ باللہ بالاتفاق قرآن کا حصہ اور آیت نہیں ہے بلکہ دعائیہ کلمہ ہے، اور بسم اللہ قرآن کا جز اور آیت ہے، یعنی جو صورت ہے فصل اول یعنی اعوذ باللہ کو الگ سانس میں پڑھنا اور بسم اللہ اور شروع ہونے والی صورت کو الگ سانس میں پڑھنا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ باقی کوئی سے بھی طریقے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ ابتدا کی دوسری صورت تھی کہ ابتدائے صورت درمیان تلاوت، یعنی تلاوت کر رہے تھے تو تلاوت کے بیچ میں صورت شروع ہو گئی، تو یہاں بھی وصل اور فصل کے اعتبار سے 4 صورتیں بنتی ہیں اور بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلی صورت فصل کل ہے، دوسری صورت وصل کل ہے، اور تیسری صورت فصل اول فصل ثانی، چوتھی صورت وصل اول فصل ثانی ہے۔ فصل کل تو وہی ہے، یعنی پہلی صورت کے اخیر پر سانس توڑ دے اور اسی طرح بسم اللہ کے اخیر پر بھی سانس توڑ دے، اور پھر جو صورت شروع ہوئی ہے اس کو الگ سانس میں پڑھے۔ مثلاً ہم عما یتساءلون کی تلاوت کر رہے تھے سورہ نبا کی، سورہ نبا مکمل ہوئی، سورہ نبا کے بعد میں سورہ نازعات ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پہلی صورت جو بنتی ہے پڑھنے کی وہ اس طریقے سے ہوگی، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، سانس توڑ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا، بسم اللہ کو الگ سانس میں پڑھا اور والنازعات کو الگ سانس میں پڑھا، یہ فصل کل کہلاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تینوں کو ایک سانس میں ملا کر پڑھا جائے، مثلاً وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، یہاں دیکھیں ترابن پہ سانس نہیں توڑا، ترابن کو بسم اللہ سے ملایا اور بسم اللہ کو والنازعات سے ملایا، یہ کہلاتا ہے وصل کل، یعنی تمام کو ایک سانس میں پڑھنا۔ تیسری صورت ہے اس کی فصل اول وصل ثانی، مطلب یہ ہے کہ جو صورت مکمل ہو رہی ہے اس پر سانس توڑ دیں اور بسم اللہ کو اور شروع ہونے والی صورت کو ایک سانس میں پڑھیں، مثلاً وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، سانس توڑ دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا، یہ ایک سانس میں پڑھا گیا، اس کو کہتے ہیں فصل اول وصل ثانی۔ اور چوتھی صورت ہے وصل اول فصل ثانی، یعنی پہلے دو کا ملا دینا، یعنی ختم ہونے والی صورت اور بسم اللہ کو ایک سانس میں پڑھنا اور شروع ہونے والی صورت کو الگ سانس میں پڑھنا۔ یاد رہے یہ جو پہلی 3 صورتیں ہیں، یعنی فصل کل یعنی تمام تینوں چیزوں کو الگ الگ پڑھنا، وصل کل تینوں کو ایک سانس میں پڑھنا، اور فصل اول وصل ثانی یعنی ختم ہونے والی صورت کو ایک سانس میں پڑھنا، بسم اللہ اور شروع ہونے والی صورت کو ایک سانس میں پڑھنا، یہ تینوں صورتیں جائز ہیں۔ اس کے علاوہ جو چوتھی صورت ہے یعنی وصل اول فصل ثانی، یعنی
ختم ہونے والی صورت اور بسم اللہ کو ایک سانس میں پڑھنا اور شروع ہونے والی صورت کو ایک سانس میں پڑھنا، تو یہ صورت ناجائز ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں جو ہے یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ بسم اللہ کا تعلق وہ ختم ہونے والی صورت سے ہے، حالانکہ ہم دیکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ بسم اللہ ہر صورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، کسی بھی صورت کے آخر میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو 3 صورتیں جائز ہیں اس میں، یعنی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کے بیچ میں صورت مکمل ہو گئی اور دوسری صورت شروع کر رہے تو اس میں یہ 3 صورتیں جائز ہو جاتی ہیں، لیکن ان 3 صورتوں میں بھی وہی سب سے بہتر صورت ہے فصل اول وصل ثانی۔ کون سی؟ یعنی ختم ہونے والی صورت کو الگ سانس میں اور بسم اللہ اور شروع ہونے والی صورت کو الگ سانس میں پڑھنا۔ چوتھی جو صورت ہے یعنی وصل اول فصل ثانی، اس کی مثال اس طریقے سے ہوگی وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا۔ یہ طریقہ بالکل ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں یہ شبہ ہو رہا ہے کہ بسم اللہ کا تعلق سورہ نبا سے ہے، حالانکہ بسم اللہ کا تعلق وہ والنازعات سے ہے۔ اس کے علاوہ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی صورت ختم ہو گئی ہے، اب دوسری صورت شروع کر رہے ہیں، تو کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ ان صورتوں میں فصل کل اختیار کیا جاتا ہے، یعنی صورت ختم ہو گئی سانس توڑ دے، بسم اللہ پڑھ رہے ہیں سانس توڑ دیں، اور اس کے بعد جو وہ صورت شروع ہو رہی ہے تو اس کو تیسرے سانس میں شروع کیا جائے۔ ایسی صورتوں کی تعداد 9 ہے۔ وعدہ کیا گیا تھا گزشتہ اسباق میں کہ بتلائیں گے کہ کون کون سی صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں بسم اللہ کو شروع صورت سے ملا کر نہ پڑھنا چاہیے، جبکہ صورت ختم ہو کر کے دوسری صورت شروع کر رہے ہوں۔ نمبر 1 پر ہے سورہ محمد، نمبر 2 پر ہے سورہ قیامہ، نمبر 3 پر ہے سورہ عبس، نمبر 4 ہے سورہ مطففین، نمبر 5 سورہ بلد، نمبر 6 سورہ بجینہ، نمبر 7 سورہ تکاثر، نمبر 8 سورہ ہمزہ، نمبر 9 سورہ لاہب۔ یہ 9 صورتیں ہیں۔ ان 9 صورتوں میں فصل کل بہتر ہے، یعنی تینوں کو الگ الگ سانس میں پڑھنا۔ اس کے علاوہ 11 صورتیں اور ہیں۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ انعام، نمبر 3 سورہ کہف، نمبر 4 سورہ انبیاء، نمبر 5 سورہ نبا، نمبر 6 سورہ فاطر، نمبر 7 سورہ قمر، نمبر 8 سورہ الرحمن، نمبر 9 سورہ حاقہ، نمبر 10 سورہ قاریعہ، نمبر 11 سورہ علق۔ ان 11 صورتوں میں وصل کل یا فصل اول وصل ثانی بہتر ہے، یعنی جب کوئی صورت ختم ہو گئی پھر ان 11 صورتوں کو شروع کر رہے ہیں تو ان میں یا تو وصل کل کیا جائے، یعنی تینوں کو ایک سانس میں پڑھا جائے، ختم ہونے والی صورت کو بھی، بسم اللہ کو بھی اور شروع ہونے والی صورت کو، ان تینوں کو ایک سانس میں پڑھا جائے، یا پھر یہ ہے کہ ختم ہونے والی صورت پر سانس توڑ دے اور بسم اللہ اور شروع ہونے والی صورت کو ایک سانس میں پڑھ دے۔ یہ مسئلہ تھا ابتدائے صورت درمیان تلاوت کا۔ تیسری ابتدا کی جو قسم ہے وہ ہے ابتدائے تلاوت درمیان صورت، یعنی تلاوت کا شروع کرنا کسی صورت کے بیچ سے۔ تو یہاں حکم یہ ہے کہ اعوذ باللہ ضروری ہے اور بسم اللہ کے پڑھنے اور نہ پڑھنے میں اختیار ہے۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو پھر 2 وجہیں ہوں گی، اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو پھر پڑھنے کی 2 صورتیں ہوں گی، نمبر 1 فصل اور نمبر 2 وصل۔ فصل یعنی اعوذ باللہ کے اخیر میں سانس توڑ دیں گے الرجیم پر، اور جہاں سے ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں کسی بھی صورت کے بیچ سے تو اس کو الگ سانس میں پڑھیں گے۔ مثلا ہم پڑھ رہے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہاں سے ہم تلاوت شروع کر رہے ہیں۔ ہم تلاوت تو شروع کر رہے ہیں لیکن بسم اللہ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو پڑھنے کی 2 صورتیں، پہلی صورت فصل کی ہے، پڑھیں گے ایسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے، یہ کہلاتا ہے فصل۔ اور وصل ہوگا وہ اس طور پر کہ اعوذ باللہ کو اور آنے والی آیت کو ملا کر پڑھنا۔ مثلا ہم پڑھ رہے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہاں سے ہم تلاوت شروع کر رہے ہیں، وہ اس طریقے سے کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ تو یہ طریقہ پڑھنا جائز ہے، لیکن اس والی صورت میں یعنی اعوذ باللہ کو پڑھنے کے بعد میں جب ہم سورت کے بیچ سے تلاوت کر رہے ہیں تو جب اعوذ باللہ کو اور شروع ہونے والی آیت کو ایک سانس میں پڑھیں گے تو ہمیں یہاں بات یہ دھیان رکھنی ہے کہ جس آیت سے ہم تلاوت شروع کر رہے ہیں اس آیت کے شروع میں اللہ کا ذاتی یا صفاتی نام نہ ہو۔ جیسے ہم پڑھنے لگ جائیں اللہ لا الہ الا ہو، یہاں سے ہم پڑھنا شروع کریں، یا الرحمن علی العرش استویٰ سے پڑھنا شروع کریں، یا اسی طریقے سے کوئی ضمیر ایسی ہے جو اللہ کے اس نام کی طرف لوٹ رہی ہے، جیسے ہم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو سے تلاوت شروع کرنے لگ جائیں، یا اسی طریقے سے اعوذ باللہ پڑھی ہے ہم نے اور اس کے بعد میں ہم جس آیت سے تلاوت شروع کر رہے ہیں اس آیت کے شروع میں نبیوں کا نام آ گیا ہے، جیسے وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ہے، یا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم ہے، یا ایسے ہی تلاوت تو کر رہے ہیں اعوذ باللہ کے بعد کسی آیت سے شروع کر رہے ہیں تو تلاوت، تو وہاں کوئی ایسی ضمیر ہے جو صحابہ کرام کے یا انبیاء کی طرف لوٹ رہی ہے، جیسے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکمہ، یا تیسری صورت یہ ہے کہ اعوذ باللہ کے بعد جہاں سے ہم تلاوت شروع کر رہے ہیں جس آیت سے اس آیت کے شروع میں فرشتوں کا نام ہے، جیسے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یا ان کی طرف کوئی ضمیر لوٹ رہی ہو، جیسے وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ سے کوئی آدمی تلاوت شروع کر لے، یا یہ ہے کہ اعوذ باللہ کے بعد جس آیت سے تلاوت شروع کر رہے ہیں وہاں ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہو، جیسے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون سے تلاوت کوئی شروع کر رہا ہو، تو ایسی صورتوں میں ایسی جگہوں سے جہاں اللہ کا نام آ رہا ہو یا اس کی طرف کوئی ضمیر لوٹ رہی ہو، یا نبیوں کا نام آ رہا ہو یا ان کی طرف کوئی ضمیر لوٹ رہی ہو، یا فرشتوں کا نام آ رہا ہو یا ان کی طرف کوئی ضمیر لوٹ رہی ہو، یا ایسے ایمان والوں کا تذکرہ ہو رہا ہو، تو ایسی جگہ پر ملا کر نہ پڑھا جائے بلکہ وہاں ادب اور احترام کو ملحوظ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ مثلا ہم پڑھ رہے ہیں هو اللہ الذی سے، تو ہم چونکہ ہمیں اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے، تو اگر کوئی پڑھنے لگ جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تلاوت تو ہو جائے گی لیکن یہاں یہ شبہ ہو رہا ہے کہ شیطان کی جو صفت بیان کی گئی ہے رجیم کی، تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب رجیم کو هو اللہ سے ملا دیا، شبہ یہ ہو گیا کہ اللہ تو مردود ہے، یہ آدمی کے ذہن میں بات آ جاتی ہے، جو عربی داں حضرات ہوتے ہیں وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ تو اگر ایسا مسئلہ آ جائے کہ اعوذ باللہ کے بعد ہم بسم اللہ نہیں پڑھ رہے ہیں اور اعوذ باللہ کو آیت سے ملا کر کے پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پر جو ہے اللہ کا نام نہ آنا چاہیے، یا اللہ کے نام کی طرف کوئی ضمیر نہ لوٹ رہی ہو، نبیوں کا نام نہ ہو، یا ایسے ہی ایمان والوں کا کوئی تذکرہ نہ ہو، فرشتوں کا کوئی تذکرہ نہ ہو، تو وہاں ملا کر نہیں پڑھیں گے۔ بہرکیف ابتدا میں اگر تلاوت سورت کے بیچ سے تلاوت شروع کر رہے ہیں تو اگر بسم اللہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ تو ضروری پڑھی جائے گی، لیکن اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کی دو صورتیں ہوں گی، فصل کی وصل کی، یعنی اعوذ باللہ اور شروع ہونے والی آیت کو الگ الگ سانس میں پڑھنا، اور وصل کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ اور شروع ہونے والی آیت کو ایک سانس میں پڑھنا۔ لیکن اگر بسم اللہ پڑھ رہے ہیں
تلاوت کسی صورت کے بیچ سے شروع کر رہے ہیں، اعوذ باللہ تو پڑھنا ضروری ہے، اعوذ باللہ کے بعد میں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو پھر یہاں وہی 4 صورتیں آ جاتی ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 فصل کل، نمبر 2 وصل کل، نمبر 3 فصل اول وصل ثانی، اور نمبر 4 وصل اول فصل ثانی۔ فصل کل کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ، بسم اللہ اور شروع ہونے والی آیت تینوں کو ایک سانس میں، ایک الگ الگ سانس میں پڑھنا۔ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحہ کا بیچ ہے مالک یوم الدین، یہاں سے آپ تلاوت کر رہے ہیں تو یہاں فصل اختیار کیا جائے گا، فصل اختیار کیا جائے گا۔ تینوں کو الگ الگ سانس میں پڑھیں۔ اور دوسری صورت ہے وصل کل کی، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ اور تلاوت کا صورت کا وہ بیچ جہاں سے تلاوت شروع کر رہے ہیں تینوں کو ایک سانس میں پڑھنا۔ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تو ان کو ایک سانس میں پڑھیں۔ تیسری صورت ہے فصل اول وصل ثانی، یعنی اعوذ باللہ کو الگ سانس میں پڑھنا، بسم اللہ کو اور شروع ہونے والی آیت کو ایک سانس میں پڑھنا۔ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تو اس طریقے سے پڑھنا۔ اور چوتھی صورت ہے وصل اول فصل ثانی، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ایک سانس میں اور شروع آیت جو صورت کا بیچ ہے جہاں سے ہم تلاوت شروع کریں اس کو الگ سانس میں پڑھنا۔ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ تو یہ جو 4 صورتیں ہیں، اگر ہم تلاوت کسی صورت کے بیچ سے شروع کر رہے ہیں تو اور اعوذ باللہ کے بعد میں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو یہ 4 صورتیں ہیں اور یہ چاروں صورتیں جائز ہیں ایک قول کے مطابق۔ اور ایک قول کے مطابق جو ہے فصل کل، وصل اول، فصل ثانی جائز ہے، یعنی تینوں کو الگ الگ پڑھنا، اور اعوذ باللہ یہ فصل کل اور وصل اول فصل ثانی، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ایک سانس میں اور شروع آیت جو کسی صورت کے بیچ سے تلاوت کر رہے ہیں وہ الگ سانس میں، یہ جائز ہے۔ اور ان کے علاوہ جو 2 ہیں، یعنی وصل کل یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ اور شروع ہونے والی آیت، ان کو ایک سانس میں پڑھنا، اور فصل اول یعنی اعوذ باللہ کو ایک سانس میں اور بسم اللہ اور شروع ہونے والی آیت کو دوسرے سانس میں پڑھنا، یہ ناجائز ہے ایک قول کے مطابق۔ وجہ ناجائز کی ہے کہ ان 2 صورتوں میں بسم اللہ کا آیت سے وصل ہو جاتا ہے، اور اگر یہ صورت اختیار کر لیتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ کو الگ سانس میں، بسم اللہ کو اور شروع ہونے والی آیت کو ایک سانس میں، اسی طریقے سے اعوذ باللہ بسم اللہ اور شروع ہونے والی آیت کو ایک سانس میں پڑھنا، تو شبہ ہو جاتا ہے اس طور پر کہ یہی صورتیں بعین ہی سورہ برات کے شروع میں بھی مل جاتی ہیں، کہ تلاوت شروع کر رہے ہیں سورہ برات کے شروع میں، تو جو صورتیں وہاں بن رہی ہیں وہی یہاں بھی بن جاتی ہیں، اس لیے بسم اللہ کا جو تعلق ہے وہ آیت سے ہو جاتا ہے، اس لیے ناجائز ہے۔ باقی اس قول کے مطابق جس میں 4 صورتیں جائز ہیں تو وہاں پڑھنا جائز ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم تلاوت شروع کر رہے ہیں سورت کے بیچ سے اور ہم نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے تلاوت شروع کرنے کے لیے، اس آیت کے شروع میں شیطان کا نام آ گیا ہے، تو وہاں وصل کل جو ہے وہ ناجائز ہوگا، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ اور شروع ہونے والی آیت جہاں شیطان کا نام ہو وہ ناجائز ہوگی، اس لیے کہ بسم اللہ آیت رحمت ہے، اور آیت رحمت کا جو آخری جز ہے وہ رحمت ہے، اور شیطان کا نام آ گیا ہے تو
یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے اور راندہ درگار ہے۔ شیطان کے معنی ہو جاتے ہیں، مثلا الشیطان یعدکم الفقر سے تلاوت شروع کر رہے ہیں تو یہاں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر، تو یہاں الرحیم جو اللہ کی صفت ہے اس کا یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ رحمت والا ہے لیکن اور شیطان بھی ہے، اس صورت میں یہ بات پتہ چل جاتی ہے، تو اس لیے یہ ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے فصل اول وصل ثانی بھی اس صورت میں ناجائز ہے، جبکہ ہم کسی ایسی آیت کا انتخاب کر رہے ہیں جہاں سے تلاوت شروع کر رہے ہیں، وہاں ایسی آیت کا انتخاب کر رہے ہیں جہاں شیطان کا نام ہو، مثلا ہی الشیطان یعدکم الفقر لے لیا جائے اور ہم پڑھ رہے ہیں کہ اعوذ باللہ کو الگ سانس میں بسم اللہ کو شروع ہونے والی آیت سے ملا کر پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ مثلا ہم پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر، تو یہ طریقہ ناجائز ہوگا، اس لیے کہ آیت رحمت کا تعلق آیت شیطان سے ہو جاتا ہے اور شیطان جو ہے وہ راندہ درگار ہے۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ تلاوت ابتدائے برات سے ہو، شروع کر رہے ہوں، تو اس کے متعلق سبق جو پہلی 2 ویڈیو ہیں ان میں گزر چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ اس سبق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔